الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ معزز و مکرم واجب الاحترام قبلہ علامہ مفتی محمد عمران ندیم صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضور قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب، جناب حضور پیر سید علی رضا شاہ صاحب، جناب محترم منظور احمد صاحب، حضرت علامہ عمر فاروق صاحب دے والد گرامی، اور جناب قبلہ حضرت علامہ عبد الرسول فخر صاحب، دیگر کثیر التعداد بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اور بطور خاص اس مدرسہ دے بانی اور خشت اول رکھن والے، بنیاد رکھن والے جناب محترم المقام حضرت علامہ عمر فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ من توہن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی، محبت تے اتباع دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا خاتمہ ایمان تے کرے۔ فقیر تو پہلے تسیں مختلف علماء کرام دے بڑے علمی خطابات سنے، خاص طور تے فقیر تو پہلے جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید قمر رضا شاہ صاحب آستانہ علیہ سلو کے شریف، انہاں دا نہایت بصیرت افروز اور بیدار کن خطاب تساں سنیا۔ اللہ تعالیٰ انہاں سارے بزرگاں دا، علماء دا بولنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور سانو سارے نو انہاں علماء دے نال وابستگی، انہاں دا ادب اور احترام اور انہاں کولوں فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں آیت قرآن شریف دے وچوں پڑھی، اج دے موقع دی مناسبت دے نال اس آیت دا انتخاب کیتا۔ ایک جامعہ دی بنیاد رکھی جا رہی ہے، دین تے علم پڑھاؤن دا ادارہ قائم کیتا جا رہا، اس دا پس منظر کے ہے، یہ اسی کیوں کروں ہاں؟ اتنے سارے علماء آپ مدرسے مسیتی سنبھالی بیٹھے، علماء ہر وقت لکھ دے پین، پڑھ دے پین، چھاپ دے پین، تقریرہ پہ کر دیں، نویں تو نویں مدرسے تے مسجداں پیاں کھل دیاں، یہ دا پس منظر کے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے وچ بھیجا، تے وہ آیت میں توڑے سامنے پڑھی ہے جدے وچ اللہ تعالیٰ سورۃ جمعہ دے اندر اس آیت موجود ہے۔ اللہ پہ فرمائندہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ او ہے جس امی لوکاں دے وچ اپنا شان والا رسول گھلیا، یتلو علیہم آیاتہ،
میرا نبی انہاں دے سامنے اللہ دیاں آیتاں پڑھدا وَيُزَكِّيهِمْ انہاں اپنی نگاہ نال پاک کریندا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا محبوب انہاں کتاب بھی پڑھیندا تے حکمت بھی پڑھیندا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے ساری دنیا دے لوگ میرے محبوب دے آن تو پہلے کھلی گمراہی وچ بڈھے ہویا اس آیت دے اندر اور اس طرح دیاں اور کئی آیتاں ہیں قرآن دے وچ جنہاں دے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پیا فرماندا میں اپنے محبوب نو مڈو گلے ہی اس واسطے ہے کہ پوری دنیا نو قرآن تے حکمت پڑھائے نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے ہی علم سکھاؤنا جڑے چھوڑ چھار سیرت دیا کتاباں پڑھی بیٹھن یا تاریخ ہسٹری پڑھی بیٹھن انہاں کتاباں چ ویکھیا ہو سی نبی پاک علیہ السلام دے دنیا دے وچ جلوہ افروز ہون تو پہلے دا جڑا زمانہ ہے اس زمانے دا نام کتاباں دسیندیاں جہالت دا زمانہ اور حضور تو پہلے دا زمانہ جہالت دا زمانہ عہد جاہلیت دور جاہلیت زمانہ جاہلیت اے لفظ تاریخ تے سیرت دی کتاباں چ مل دے تے جے حضور تو پہلے دے زمانے دا نا ہی رکھی گیا نا زمانہ جاہلیت تے وقت من لے اس نو جہالت دا زمانہ آکھے تاں گیا کہ اس زمانے تو بعد حضور جلوہ افروز ہوئے تے حضور تو بعد دا زمانہ ہی مڈو علم دا زمانہ اس زمانے دی ونڈ ہے دنیا دے اندر مختلف حوالے نال دنیا تقسیم ہوئی پئی ہے زمانے دے لحاظ نال 74 تو پہلے دا زمانہ کالونیاں تو پہلے دا زمانہ 74 تو بعد کالونیاں بننیاں شروع ہو گئیاں اے کالونیاں تو بعد دا زمانہ سدیندا انہوں ادن پوسٹ کولونیل ایرا اور اس تو پہلے دا زمانہ ادن پری کولونیل ایرا دا مطلب نہ زمانہ کالونیاں بنن تو پہلے دا زمانہ تا کالونیاں بنن تو بعد دا زمانہ اے جی میں 9/11 ہویا امریکہ دے وچ حملہ ہویا WTC دے ہوتے تو اے اس تو پہلے دا زمانہ تے WTC دے ہوتے حملہ ہون تے 9/11 تو بعد دی اے گل ہے تے اے پہلے دی گل ہے ایک ریفرنس بنیا ہے اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا دے وچ جلوہ افروز ہون تو پہلے دا زمانہ جہالت دا زمانہ اور حضور دے آن تو بعد دا زمانہ علم دا زمانہ ہے ایک حدیث چاہندا ابن ماجہ وچ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باری مسیتی تشریف لے آئے اگر کچھ صحابہ یاران ایک محفل بنائی ہوئی آئی وہ بہ کے اللہ اللہ پہ کرندے آئے دعائیں پہ منگدے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا چنگا کام پہ کرندے نبی پاک علیہ السلام مسجد دے دوجے حصے چ گئے اتھے کچھ اور اصحاب یار بہ کے تے علم پہ پڑھ دے تے پڑھیندے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او اگلے چنگا کام پہ کرندے آئے اے اس تو بھی ودھ کے کام پہ کرندے پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے وچ ہو کے بہ بھی رہے آقا پہلے چ نہیں بیٹھے دوجیاں چ بیٹھے جڑے علم پہ پڑھ دے تے پڑھیندے آئے ذکر کرنا فکر کرنا دعائیں کرنا بڑا اچھا کام ہے یہ روش صوفیانہ روش ہے لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 واری ترجیح دیتی ہے اس محفل نو جس دے وچ علم پڑھیندا پیا نمبر 1 آپ نے فرمایا اے اس تو چنگا کام پہ کرندے نے علم والے ود گئے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بچ ہو کے بہ بھی رہے 2 باری بتا چھوڑیا بات بول کے فرمایا انما بعثت معلما اللہ تعالیٰ میں نے گلے ہی اس سے کام واسطہ ہے جڑا یہ پہ کرندے 3 واری شان علم والیاں دی ذکر فکر تے دعائیں کرنا والیاں کو لو ود کے بیان فرمائی سنا تائیاں صوفیاء بھی ولی ہوندے نے یہ کوئی شک نہیں لیکن علماء دی ولایت نو کوئی سمجھ سی تے قدر کرے سی امام شافعی دا قول ہے آپ فرماندے کہ ان لم یکن العلماء الاولیاء فلیس للہ ولی جے علماء ولی نہیں تو بات دنیا تو اللہ دا ولی ہے ہی کوئی نہیں آج دور ایسا آ گیا
کہ ولایت وکھری تے علم وکھرا، تقریر مولویاں دا کام ہے، دعا پیراں دا کام ہے، درس مولویاں دا کام ہے، صدارت پیراں دا کام ہے، پیراں جمعے تے تدریس واسطے اگے ملازم رکھے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحیح جانشین کہلان دا حقدار او پیر ہے جڑا آپ کتاب بھی پڑھائے تا آپ جمعہ بھی پڑھائے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے وچوں ہک نو سامنے بہا کے پڑھایا، دو نو سامنے بہا کے پڑھایا تے دیر نو بھی سامنے بہا کے پڑھایا۔ اس تے بہت حدیثاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاراں دے مجمع دے وچ خطاب بھی فرمایا، تحریری کم بھی کیتا، تقریری کم بھی کیتا، تدریسی کم بھی کیتا۔ مہربانی جناب کچھ زیادہ ہنگامہ شروع ہو گیا، بڑی مہربانی تہاڈی دعا نال اللہ دے دتا ہویا بتیرا کچھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں اگر چلنا چاہنا انہاں تفصیلات دے وچ میں وہنا نہ چاہتا، عرض یہ پہ کرداں کہ حضور دا تشریف لے آنا ہی مڈو علم دی روشنی پھیلان دی خاطر ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جڑا علم پھیلایا کسا ایک ہی صاحب بھی نہیں سکھایا میں تین پڑھا چھوڑے نا اگو تو سارے نے پڑھا چھوڑی ہے نا، کام نہیں مکایا۔ قرآن دی آیت جڑے میں توڑے سامنے پڑھیے، اللہ پہ فرماندہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی سارے آنو کتاب بھی پڑھاندہ تا حکمت بھی پڑھاندہ۔ حکمت ہے نہ سمجھ لیا نبض ویک کے دوائیں دی نہیں ہیں، حکمت دا مطلب ہے موٹا میں مطلب دسوں تفصیل چوکھیے، میرا محبوب پوری دنیا نو ظاہری علم بھی پڑھاندہ تا باطنی علم بھی پڑھاندہ۔ اسی طرح آقا نے جنہیں سارے نے پڑھایا، آقا نے سارے نو اذن دیتا با اگیا علم اپڑاونا بھی تو اڈی سارے دی ڈیوٹی ہے۔ صحیح بخاری حدیث ہے، آقا نے فرمایا بلغو انی ولو آیا، میرے صحابیاں میرے کو ایک جملہ بھی سنو، ایک آیت بھی سنو، ایک حدیث بھی سنو، اگیا اپڑاونا تو اڈے ذمہ ہے۔ ایک حدیث ترمذی شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس لکم طبعا، میرے صحابیوں میرے تو پچھے لوکاں تو اڈے مگر ٹرنا، وَإِنَّ النَّاسَ يَعْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، میرے تو پچھے دنیا دے کونے چو بندے چھکی کے مدینے ہوسن، دین سکھن واسطے ہوسن، فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جس وقت دنیا دے بندے تواڈے کول ٹاویں آؤن، ایک دو کر کے آؤن، کرن مکنے آؤن، چوکھے آؤن، جویں دنیا آوے جو میں توانے سکھایا، یہ ڈیوٹی تساں اگے سر انجام دینی۔ اے صحابہ پاکا انہیں کیتا۔ ایک حدیث چاہندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله، میرا اے علم جو میں تو دے چلیا، میرے تو پچھے ہر زمانے دے لوگ پچھلے کو لو لے کے اگلے اپڑین دے راسن، دین دی گڈی قیامت تک ٹر دی راسی۔ اگر تسی ایسے آج بیٹھے ہوئے ہوں، پچھلیاں کو لو عمر فاروق صاحب لیا، اگے انہاں اپڑاونا بعین ہی ایو فرمان مصطفیٰ کریم ہے، پچھو لیسن تا اگے دے سن، یحمل هذا العلم، اس علم دا حمل کرے سن، موڑیاں تا چاہ سن، چاونا ہوندہ بھار چاونا، اس علم نو چاہ کے اگے شفٹ کر سن، ینفون انہو تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین، میری امت دے پیڑے بندے علمی بندے میرے علم دے وچ جس وقت کوئی خرابی ویکسن بفلانا بندہ ڈنڈی پہ مریندا، انہاں کو وقت برداشت نہیں ہونا، انہاں اس خرابی نو ٹھیک کر کے غلطی نو وچوں پاسے کر کے اس دین نو پیوریفائی کر کے صحیح کر کے اگے منتقل کرے سن۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا، حضور آخری نبی۔ ساڈے بھائی محمد بخش بھاگڑ صاحب ادرا میں ختم نبوت دے ہوتے چنگا کام پہ کریں دے، ماشاءاللہ ساڑیاں دعائیں بھی نہ دے نال ہیں، ساڑا تعاون بھی نہ دے نال ہے، تواڑیاں دعائیں تے تعاون بھی نہ دے نال ہونا چاہیے۔ یہ موضوع ہے اس دور دی بڑی اہم ضرورت ہے۔ آقا تو بعد نبیاں نہیں ہونا، اس دین دی خدمت نبی پاک علیہ السلام دی امت دے ذمے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ارشاد فرمایا، ہر صدی دے وچ کچھ بندے ایسے پیدا ہوندے رسن۔ ابو داؤد حدیث دی کتاب ہے، ترکڑی کتاب ہے، وہ دے آقا دا فرمان ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامت الى رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ میری امت دے وچ ہر 100 سال تو پیچھے اللہ تعالیٰ ایسے جنے پیدا کردہ راسی جڑے دین دے اندر نویں روح پھوک دے سن۔ یہ ان تک جو کوئی تسی سنیا میرے کو لو، یہ تو تسی اندازہ لائے ہو۔ آقا تو پہلے دا زمانہ جہالت دا زمانہ، حضور دا تشریف لیان نال علم پھیلیا، حضور دا زمانہ تا حضور تو بعد دا زمانہ علم دا زمانہ۔ قرآن نے حضور دی ڈیوٹی اے دسی ہے کہ علم تے حکمت سکھین دیں۔ نبی پاک علیہ السلام خود فرمائیں دیں کہ میں آیا ہی علم سکھاؤنا۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ دی یہ ڈیوٹی لائی ہے، ایک جملہ بھی سنو تو اگے پہنچاؤ، دنیا دے کونے کونے تو بندے توڑے کول اوسن، تو سب دی تربیت انہیں کرنی ہے جو میں کیتی ہے۔ ہر زمانے دے ذمہ دار لوگ میرا علم ایک امانت سمجھ کے اگے اپڑین دے راسن، ہر صدی دے وچ جنے پیدا ہون دے راسن جڑے میرے دین دے اندر نویں روح پھوک دے راسن، دین دی تجدید کر دے راسن۔ میں بات ایک بار تقریر ساری دورہ چھوڑی ہے، ایک ہی صاحب یہ میں کیوں دہرائی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں ایک مربوط تے بدھا والا مضمون تواڈے سامنے پہ رکھ دوں۔ سونا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن جیڑا علم دیتا، اس علم دے وچوں سب تو چوٹی دا علم، چوٹی دی کتاب قرآن ہے، اس تو بعد آقا دی حدیثاں۔ اس قرآن نو پڑھن دے 4 مختلف طریقے، کتنے طریقے؟ 4 طریقے۔ ایک ہے قرآن نو ناظرہ پڑھنا، ناظرہ پڑھنا، دوجا ہے قرآن نو حفظ کرنا، تیجا ہے قرآن شریف دے میں نے پڑھنا، تے چوتھا ہے قرآن دے اتے عمل کرنا۔ حفظ جڑا نا ناظرہ تک کے پڑھنا، ساڑھے جٹکے بندے، حالی بندے، پٹھے وڈھن آلے بندے، مجھی چگاؤنا آلے، بکریاں دے آجڑی، انہاں جی کوئی بندہ کہ میں نے پڑھ قرآن دے تفسیر پڑھ، یہ ہو سکتا؟ اس واسطے ہے عالم بننا فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ جے فرض عین ہویا تو وقت اسی ہر بندے نہ کیا قرآن نہ پڑھی جترے تائیں میں نے نو آن دے۔ یہ آج کل نیٹ دے ہوتے کچھ مستشرقین، کچھ پرویزی ذہن دے لوگ، کچھ پاکستان چھوڑ کے ملائیشیا ٹور جان والے، کچھ میزان نویس، یہ ہو جیاں گلہ پہ کریں دن بھائی میں نے نہ ہوں دے ہوں تو قرآن پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں، اگیر کوئی نہیں۔ بالکل جھوٹ پہ بول دا، اگر ہر بندے ہوتے علم فرض عین ہے تو دلیل لہا، اور جس وقت ہر بندے ہوتے فرض عین کوئی نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، تو وقت مان لے بھی سارے بندے عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم ناظرہ تا پڑھن دے نا۔ ایک مثال دے ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن دا ہر حرف پڑھیاں دا نیکیاں لبدیاں، فرمایا الف پڑھیاں ایک نیکی دا نیکیاں، لام پڑھیاں بھی دا نیکیاں، تب میم پڑھیاں دا نیکیاں، الف لام میم پڑھیاں، آقا نے فرمایا 3 نیکیاں لبدیاں۔ ہن ایمانداری نال غور کریں، الف لام میم دا میں نہ کسا نہ ہوندا، یہ یا اللہ نے پتا تھی، اللہ دے محبوب نے پتا، یا او جدیا کنگا چھوڑے ہیں اسن پتا۔ عام بندن ادھا میں نہ کوئی نہیں ہوندہ، تو نبی پاک پہ فرمائندہ نے میں اے پڑھیاں بھی 3 نیکیاں لبدیاں، پتا چلدا میں نہ آوے یا نہ آوے نیکیاں وط بھی لبدیاں ہیں۔ سیدھی سیدھی سادہ سادہ گل ہے نا، جٹاں علی گلہ میں پکڑے نا، لیکن علمی بھی ہیں، انداز جٹاں علا۔ ایک اور مثال لے ہو،
نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ قل ہو واللہ شریف پڑھیے نا تے 3 واری پڑھیا پورے قرآن دا ثواب لب ویندا. یہ حدیث صحیح ہے، بخاری وغیرہ حدیث ہے. ایک قل ہو واللہ شریف ایک واری پڑھی وے تے 10 سپاریاں دا ثواب ہے، تے 3 واری پڑھی وے تے پورے ختم قرآن دا ثواب ہے. میں نے 10 جس ایک واری سورۃ فاتحہ پڑھ لی یا 3 واری پڑھ لی ہے اس پورا قرآن سمجھ لیا؟ نہیں. پتہ چلدا چھڑا مڑا لفظ ناظرہ پڑھیا بھی ثواب لبدا. نہیں تو نبی پاک علیہ السلام اے تقسیم تے اے ونڈ نہ کرے نا. اور سنو اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماندا اے آیت قرآن شریف دے باہر گتے اتے لکھی ہوئی ہوندی، ہر قرآن دے باہر لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نو بے وضو ہاتھ نہ لائے. ہاں جی یہ مطلب ہویا نا، گل سمجھ آئی نا کہ ترجمہ تے تفسیر اور چیز ہے تے چھڑا مڑا لفظ میں نے تو بغیر بھی قابل احترام اور قابل ادب ہیں، بلکہ ترجمے نو تے تفسیر نو بغیر وضو دے ہاتھ لا لے سیں گناہ کوئی نہ ہو سی. تے جس نے تو چھوٹی موٹی شے سمجھی بیٹھا نا اس نو بغیر وضو دے ہاتھ لے سیں تو گناہگار ہو سیں. اس واسطے ناظرہ پڑھنے نو بے فائدہ نہ سمجھیوے. ساڑیاں جٹکیاں دیاں بہنا کتھے تفسیر پڑھ سن، جڑیاں الف و بے نہیں پڑھ سکیاں. الٹا اتھا تے تین چاہیدا تو قرآن دی عظمت سن کے وجد وچ آ جاویں. جڑی دھی بہن سکول دا منہ نہیں تک سکی اس نو بھی گھر بیٹھیاں الف بے قرآن والی الف بے اس نو بھی آندی ہے. ان پڑھ زنانی بھی قرآن پڑھ لیندی ہے کہ نہیں؟ یہ معجزہ ہے قرآن دا کہ نہیں؟ لیاؤ تورات زبور تے انجیل پڑھن والیاں نو، انہاں دی کوئی ان پڑھ عورت تورات دا ایک جملہ پڑھ کے لکھا دے وے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی او غلام تے او کنیز جڑی بالکل چٹی ان پڑھے او بھی عربی دے قرآن نو اصل زبان دے اندر زبراں زیرت نال پڑھ کے لکھا دے سی. ایک عظمت نو تو ایک کمتری بڑھائی بیٹھا. دوجی گل سنو، حفظ کیتیاں بھی بڑا اجر ہے، اس تو زیادہ ثواب ہے حفظ کیتیاں. ایک ضمنی گل بھی کر چھوڑا، اونج حافظ بھی ہوئے نا تے تک کے پڑھے تو اس نے چوکھا ثواب ہے، کیونکہ تک کے پڑھنے دوتے جڑی محنت مشقت لگ دی ہے اس دا اجر اپنی جگہ تے. لیکن حفظ دے جڑے اپنے فیوز تے برکات تے فائدے ہیں جڑے تسی علماء کو سن دے رہندے ہو نا بھائی حافظاں دے والدین نو تاج پوایا ویسی، یہ بالکل ٹھیک ہے. حافظ اپنے کئی نسلاں بخش ویسی، یہ بالکل ٹھیک ہے. حافظ نو قیامت دے دن اکھی سی بے پڑھدا جا تے چڑھدا جا، جتھے تیری آخری آیت والناس ہو سی اتھے تیری منزل ہے. یہ ساریاں گلاں ٹھیک ہیں. جی میں اگے آکھیا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اتھے بھی یاد رکھ لو. حفظ کرنا بھی فرض کفایہ ہے. قرآن دا حافظ ہر علاقے دے وچ ہونا چاہیدا، حفظ کرنا بھی ہر بندے تے فرض ہے نہیں، یہ بھی فرض کفایہ ہے. کیوں؟ حالات دا کوئی پتہ نہیں، کسے وقت کوئی ٹائم آ سکتا ہے. جویں غلاماں دی بحثاں ساڈیاں فقہ دی کتاباں وچ موجود ہیں تے تنقیدی لوگ آدن ایدی ہن کیڑی لوڑ رہ گئی ہے، خدا تن ہدایت دے، ایدی ہن تن لوڑ فی الحال نظر نہیں آ رہی. تاریخ دا پلٹا کھونا بالکل ایک چٹکی دی دیر ہے، کوئی پتہ نہیں حالات کی وجہ ہو جان. کرونا ہی سال 2 سال ہو رہ جاوے نا اسے رفتار نال تن لگ سمجھ جاوے بھی حالات واپس کس طرح پلٹ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی نشانیاں دکھیندا قدم قدم تے حالات دا کوئی پتہ نہیں. کسے وقت بھی پریس ختم ہو سکتے ہیں، چھاپے خانے اٹھ سکتے ہیں. بجلی دے ختم ہون دی مار ہے، سارا کچھ تہاڈا ماحول بجلی دا پیدا کیتا. بیٹھے ہو نا تسی بجلی دے وچ بیٹھے ہو. تمبو کہیں بنایا؟ یہ بجلی تے بنیا. اے سپیکر کتھے بنیا؟ یہ بجلی تے بنیا. اے لوہا کہیں پگھلایا؟ اے ڈنڈا بنیا؟ یہ سب بجلی تے بنیا. اے لاؤڈ سپیکر کدو آیا؟ اے کیمرہ کدو آیا؟ مار تے ایک کرنٹ دی ہے نا، جی اے بچوں چھکی گیا تو تو واپس غاراں والے زمانے چ تر ویسا ہے. ہن اسی پوری تحقیق تو بعد گل کرن لگے ہاں کہ پوری دنیا ہے اس وقت غاراں وچ جانے دا پئی سوچ دی ہے. اے جڑا لاک ڈاؤن لگدا
اگر تسی انصاف نال سوچو تو یہ باقاعدہ واپس غاراں دی زندگی ہے. ایڈا سوشل ڈسٹنس ہے 6-6 فٹ دے فاصلے تے بندہ کھلوے. گئیاں جا گڑپیاں مک گئیاں. قادر دا ایک تنکا تیرا دماغ ٹھیک کر کے رکھ دے سی. لہذا ایک گل یاد رکھ لو اور سمجھ لو کہ حافظاں دا وجود اس واسطے بھی ضروری ہے، ادروائز بھی فرض کفایہ ہے، اس جہت نال بھی بڑا ضروری ہے. کوئی پتہ نہیں کتابی قرآن شریف دے کتاباں دے وچ لکھیا کھلا کاغذاں دے اوتے ایتھے بعد دے وچ چھاپے خانے بنے تا آیا نا. اصل قرآن دی حفاظت دا ذریعہ کاغذ نہیں، بنیادی ذریعہ حفاظت قرآن حفاظ دے سینے ہے. اور اے بنیادی ذریعہ مینٹین رہنا چاہیے، تسلسل دے نال جاری رہنا چاہیے. دو شئی ہو گیا، ناظرہ پڑھنا ایک تے حفظ کرنا دو. نمبر 3 قرآن شریف دے معنی تے تشریح تے تفسیر سمجھنا. یہ چونکہ جامعہ ساڈا بن رہا ہے دے وچ ناظرہ بھی ہونا، حفظ بھی ہونا تے تفسیر بھی ہونی. اس حوالے نال گل بالکل موقع دی مناسبت دے مطابق سوٹیبل بن رہی. سنا ادھے بھی کوئی شک نہیں کہ تفسیر پڑھنا تے پڑھاونا بلا شبہ جی میں اگے پن دسیا یعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی پاک نے تمام صحابہ اکرام نو کتاب و حکمت پڑھائیے، سامنے بہا کے پڑھایا. ایک حدیث چاہتا بخاری مسلم اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اقرا، قرآن پڑھ. انہاں کہ اقرا و علیک انزلہ، یا رسول اللہ میں پڑھا جس وقت نازل تو اڈے تے ہویا، میری یہ مجال ادب تو انجا کہ نبی پاک کے صاحب سے میں اشتہی ان اسمع من غیری، میرا دل کرندہ کوئی اور پڑھے تو میں سونا. ایک اور گل کر چھوڑا میں نے یہ جڑا فرمایا تو پڑھ تو میں سونا، میرا دل کرندہ کوئی اور پڑھے تو میں سونا. ایمان نال دس کھاں قرآن پڑھن دی فرمائش ہی ہو نہیں تو سانا محافل دے وچ طرح طرح دی فرمائشاں شعر و شاعری دے حوالے نال یاد آ ویندیاں تے قرآن پڑھن دی فرمائش کرنا سنت مصطفیٰ ہے. آزان پڑھن دی فرمائش کرنا سنت مصطفیٰ ہے. یہ نہ سمجھے اب 5 وقتی نماز واسطے ہی اذان مشروع ہے. او اذان نماز دی خاطر اپنی جگہ تے ہے، اس دی شریعت مسلم ہے، لیکن اس تو علاوہ متعدد مقامات دے ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں بھی آقا دے 11 صحابہ کولوں بھی اذانہ پڑھنا ثابت ہے. کرونا آوے تے اذانہ پڑھدا اس ویلے مسئلہ نو یاد آوندا تو جے کوئی بیچارہ اذان قبر تے چا دے تو اس وقت تو آدھا ثابت کرو. سنا یمن چو 600-700 صحابی نبی پاک دا کلمہ پڑھ دے مدینہ اپڑے تو سارے راہ بانگاں دین دے آیا ہے. اتھے صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. محبوب تو سن تکیا فوجاں دیاں فوجاں تو اڈے دین وچ داخل پہیاں ہوندیاں. یہ فوج یمنوں آئی انج بھی کئی وفد ہوندے آئے. او سال ہی عام الوفود دا نام رکھدا، وفداں دا سال، بری بری کے دنیا ہوندی آئی تے سارے راج 600-700 بندہ بانگاں دیندا آیا ہوئے حضور دے زمانے تے اتھے ہی صورت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی ہوئے. ایڈی پیڈی گل ہوئے بس ثبوت مل گیا کہ ویلے کویلے اذان دینا گناہ کوئی نہیں. چھتاں تے پڑھ چڑھ کے اذان دینا درست ہے، شیطان نو بھجاؤن واسطے اذان دینا درست ہے، بچہ جمے تے کرنے چ اذان دینا سنت ہے. اور قبر دے اتے اذان دینا شامی دے وچ تے مسنون لکھے ہویا ہے بے سنت ہے، حدیث تو ثابت ہے. گل پہ دستاز قرآن شریف پڑھن دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائش کی تھی کہ ابن مسعود ذرا قرآن پڑھ. اگو میں تن ترغیب دینے واسطے سجدے کھبے ہویا بھی قرآن پڑھن دی فرمائش کرنا، اذان پڑھن دی فرمائش کرنا. محفل نعت دے وچ اذان بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اذان دین دا مقابلہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ذوق شوق والا بندہ بھی شک سوچ لگے. اشاری فرمانے کو ہوندے بھی ہیں، ہوندے ہو سمجھنے والی گل ہے. میں نہیں کدی تک کتاب فرما رہے ہیں تو ہونے یقیناً آپ درست فرما. ہاں آپ فرما رہے ہیں کہ باہر دے ملک بالکل زیادہ اپیلنگ گل ہے. تھوڑا جہا رخ بدلیا اپنا، اپنی سوچا تبدیلی لیا بھی ہے. ایسی گفتگو، ایسی گل، ایسی تقریر، ایسا مناظرہ، ایسا چیلنج نہ کیتا جائے جد نال غیر مسلم دنیا ساڈے اتنے
پھبتیاں کسے گلاں بنائے تو اسلام دی بے ادبی ہو گئی. گفتگو نہایت ذمہ دارانہ ہونی چاہیے. عبداللہ بن مسعود نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا. تھوڑا جہا پڑھ رہے نا, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس چکر. انہاں بس چکیتا. آقا نے فرمایا جو کچھ پڑھے ہی ہن ایدی تشریح کر, ایدے میں نے دس وضاحت کر. ابن مسعود نے وضاحت کی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میری امت نو قرآن دی جیڑی تشریح کر کے دسے میں محمد او دیتے راضی ہوں. الغرض پتہ چل گیا کہ قرآن دی تفسیر تشریح حضور نے خود کیتی ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ دمانہ بھی یہی ہے. قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ پہ فرمائندہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. محبوب اساں تواڈے قرآن اس واسطے نازل کیتا کہ جو کچھ اسی نازل کیتا ادا میں نہ دسنا تواڈے ذمہ ہے. تو تفسیر آقا نے دسی, صحابہ دے کولوں سنی, صحابہ نو ٹرین کیتا, تربیت دتی اور تفسیر دا علم امت دے وچ پھیلایا. ترے شیء ہو گئی. چوتھی چیز ہے قرآن تے عمل کرنا. اصل مقصود ہی قرآن دا اے ہے, ناظرہ ہوئے, حفظ ہوئے, تفسیر ہوئے, منظر مقصود قرآن دیتے عمل ہے. عمل نہ کرنے والی دی مثال قرآن اللہ تعالیٰ دیتی ہے کہ جنہاں لوکاں تورات پڑھی تے عمل نہ کیتا, انہاں دی مثال انہیں ہے جو کھوتے تے کتاباں لدی ہوئیاں ہون. اللہ تعالیٰ سان اے وجہ بڑھن تو بچائے, عمل دی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک میں اور گل کروں, جنہاں لوکاں آکھیا نا قرآن ناظرہ پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں, جتنے تائیں تفسیر نہ ہوندی ہوئے. انہاں دے تے میرا ایک سوال ہے, یہ تواڈے وچ اس بندے نے سمجھ پئی ہوندی سی نیٹ تے باندا رہندا, جیڑا باہر دیاں لوکاں نو پڑھدا سندا رہندا, اور جنہاں پاکستانی باغیاں نے بعض نے جنہاں حدیث دا انکار کر کے مستشرکانہ طرز دے ہوتے سوالات اٹھائے ہوئے. میں انہاں جواب پہ دینا. انہاں دے تے میرا سوال ہے کہ جناب تسی پہ فرماندے ہو بھئی میں نے تو بغیر قرآن پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں, تو میں آدھا جی اینی گل ہے تو بات عمل کیتے بغیر بھی قرآن پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں. تو عمل دے وچ کیا تسی نیاں دے سکتے ہو, بس تسی عمل دے وچ کامل ہو. جے عمل دے وچ تو کدائیوں نہ کدائیوں تھڑکے وہاں, اور یقیناً عمل دا حق کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا سوائے پاکاں دے, پاک پیغمبراں دے اور معصومین دے. ہر بندے دے بس دا کام نہیں. تو تیرے عالم ہون دے باوجود تیرے کول عمل کوئی نہیں, تو تو وقت بھی معاشرے دے اندر دھمال ماری ہوئی ہے, اپنی ڈنڈی پہ مارداں, تریا وداں, تماش بنایا ہوئے ہی. تو وقت مان لے جی علم عمل تو بغیر فائدہ دے سکتا, تو وقت مان لے کہ ناظرہ تفسیر تو بغیر بھی فائدہ دے سکتا. اپنے سٹینڈرڈ, اپنے معیار, اپنے 10 اصولہ ہوتے تو خود پورا نہیں پیا اتر دا. یہ میں گلاں کچھ عوامی, کچھ مولویانہ, کچھ مناظرانہ, کچھ جدید حالات یا تقاضے دے مطابق ضرورت محسوس کر دے ہوئے تواڈی خدمت وچ رکھی. آخری گل, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انت میں نے ایک حکم دیتا. طبرانی چ ایک حدیث ہے, آقا نے فرمایا اغدو عالما, ہر بندے واسطے آقا نے فرمایا عالم بن جا. اغدو عالما, عالم بن جا. او متعلما, عالم نہیں بن سکتا تو کسی عالم دا شاگرد بن جا. او مستمعا, جے عالم بھی نہیں بن سکتا تو عالم دا شاگرد بھی نہیں بن سکتا تو کول بانے والا بن جا, سنیا کر. او محبا, اتنا بھی نہیں کر سکتا تو علماء نال حب کیتی کر. کتنے بندے ہو گئے جی جڑے اساں بننا انہاں چاہوں چو کچھ نہ کچھ بنا. عالم بن جا سب تو اچھی گل ہے, نہیں تے شاگرد بن جا اس تو تھلے اے ڈگری ہے, یا پھر انہاں دے کول بہ کے انہاں دیاں گلاں سنیاں کر اس تو تھلے اے ڈگری ہے, یا پھر او محبا اور کچھ نہیں نا تے گھر بہ کے علماء نال حب کیتی رکھی کر. ولا تکون الخامسۃ فتہلک, انہاں چاہوں چو کچھ نہ کچھ بن ونی, پنجویں شے نہ بنی نہیں تے رڑ ویسے.
نہیں تو ہلاک ہو ویسے. میں سارے حاضرین نو درخواست کردا ہوں، آپ تواڈے بچے تواڈے پجکا والے بندے جتھوں تائیں ہاتھ پاؤندا نے اتھوں تائیں انہاں چوں شئیں دے وچوں کسے نہ کسے تے عمل کران واسطے اپنا سینے دا تران لا چھوڑو. یا عالم بن جاؤ، یا عالم دا شاگرد بن جاؤ، یا انہاں دے کول بانے والا بن جاؤ، یا انہاں دے نال حب کرنے والا بن جاؤ. انہاں چوں کچھ نہ کچھ بن گئے تے مدرسے والے فنڈ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں رہنی. اے وچ آپے گلاں ساریاں آ ویندیاں. اللہ تعالیٰ میں تو عمل دی توفیق دے. اس جامعہ اللہ تعالیٰ برکتاں تے ترقیاں نصیب فرمائے. اور ساڈے بھائی عزیز بیٹے حضرت علامہ عمر فاروق نو دامت برکات ملا لیا استقامت دے نال اس مشن نوں نبھان دی توفیق عطا فرمائے. اور تہاں میں سارے نو انہاں واسطے دعا گو رہن دی بھی تے ممد اور معاون رہن دی بھی تے انہاں نال حب کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد